بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع کا یہ عمل آپ کا مقدر بدل دے گا۔ رمضان کا آخری جمعہ کا وظیفہ۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر گھر میں پریشانی عام ہو چکی ہے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا ہوا ہے، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی معاملہ تکلیف دہ، پریشان کن اسے پیش آتا رہتا ہے۔ اب ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان تکلیفوں سے حفاظت کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی کامیاب، ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اس وظیفے کی مدد سے مشکل پریشانی کو اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ کا وظیفہ مختصر سا ہے، مگر اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تک ڈائریکٹ بات پہنچانا آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر کتنا ایمانی جذبہ، کتنی قوت اور کتنی طاقت ہے، اور کتنا آپ کا یقین کامل ہے۔ اگر یقین میں کمزوری ہوگی، عمل میں کمزوری ہوگی تو وہ بات بھی اوپر تک نہیں پہنچتی۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ بعض لوگ رو رو کر، چلا چلا کر دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا اس سے اوپر ہی نہیں اٹھتی، اس لیے کہ یہ دعا یقین کامل کے ساتھ نہیں کرتے، رزق حلال کھا کر نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی کر کے نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اس وظیفہ کو کامل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ جمعۃ الوداع کے اس وظیفے کی مدد سے بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیں گے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ کا یہ نہایت پاورفل اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 1 بجے سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد جمعہ کی تیاری اور جمعہ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع ایک بہت ہی فضیلت والا جمعہ ہے۔ الوداعی جمعہ یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اور یہ وظیفہ بھی آپ نے جمعہ کی نماز سے پہلے کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کی نماز سے پہلے تک اس وظیفے کا ٹائم ہے۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس سے پہلے ہم جمعہ کے دن کی فضیلت کو جان لیتے ہیں۔ یہ جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمعہ کو پیش کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام اسے اپنی ہتھیلی میں پکڑ کر اس طرح لائے جیسے کوئی سفید آئینہ ہو جس کے درمیان میں ایک سیاہ نقطہ ہو، اور کہا کہ یہ جمعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ آپ کے لیے اس میں خیر و برکت ہے۔ ہمارے مذہب میں تمام دن اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، مگر جمعہ کا دن ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ ایک خاص انعام و رحم فرماتے ہیں۔ جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کے دن مرنے والا خوش نصیب شہید کا درجہ رکھتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ جمعہ کے رات دوزخ کے تمام دروازے بند کیے جاتے ہیں۔ جمعہ یوم عید ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے۔ اگر جمعہ کو حج آ جائے تو وہ حج اکبر ہے، اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ تو تھی جمعہ کے دن کی فضیلت۔ اگر بات کی جائے جمعہ کے دن کے آخری جمعہ کی تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی کتنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوں گے۔ رمضان بڑی عظمت اور شان و شوکت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی بزرگی عطا فرمائی ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا۔ شب قدر اس مہینے میں ہے، روزے فرض ہوئے، رات کو تراویح کا پڑھنا سنت ٹھہرا۔ اس ماہ میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، اعمال صالحہ کا ثواب ڈبل ملتا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ کا وہ وظیفہ جو آپ کا مقدر ہی بدل دے گا، آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ جمعۃ الوداع یعنی کہ رمضان کے آخری جمعہ کا وہ وظیفہ کرنے کے لیے باوضو ہو کر تنہائی میں کسی علیحدہ کمرے میں بیٹھ جانا ہے۔
تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ اس وظیفے کے کرنے سے پہلے آپ گھر والوں کو بتا دیں کہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں ایک چھوٹا سا وظیفہ کر رہا ہوں۔ گھر میں سے ضروری نہیں کہ ایک شخص ہی وظیفہ کرے، چاہے 2 یا 3 لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو فوراً ٹال دیں گے۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، یا اللہ یہ جو مصیبت آ گئی ہے، یہ جو دکھ پریشانی آ گئی ہے، اس دکھ مصیبت اور پریشانی کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ آپ دعا مانگیں تو یاد رکھیے کہ یہ جو دعا ہے جو اللہ کے عرش کو ہلا دے گی، اور آخرت کے لیے لازمی دعا مانگا کریں کہ اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے آخر اس نے مر کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو ماہ رمضان المبارک سے زینت بخشی اور کتب سماویہ کو قرآن کریم سے مزین فرمایا۔ نیز فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا، جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب جلیل کی طرف سے حکم ملتا ہے، قرآن بخشت کو سنورنے کا حکم دو اور زمین و آسمان میں اعلان کر دو کہ ماہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے۔ اس کی جو شخص بھی تعظیم کرے گا اور آداب بجا لائے گا، اسے بخشش سے نوازا جائے گا۔ شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں، جب کوئی روزے دار ماہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے در بند ہو جاتے ہیں، اور جب کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا واصل جہنم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، لیلۃ القدر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی عبادتوں میں مصروف رہنا نصیب فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔